السلام علیکم۔ آج ہم دوبارہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے جو ٹریفک کے مسائل ہیں آخر ان کی وجوہات کیا ہیں اور ان کا سلوشن کیا ہے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے عرض کی تھی کہ کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ سافٹ ویئرز پر انویسٹ کریں اور اس سافٹ ویئر کو انٹر لنک کریں۔ پہلے تو سی سی ٹی وی کیمراز پر انویسٹ کریں، بجٹ اس طرف شفٹ کریں اور سی سی ٹی وی کیمراز پہ جب آپ انویسٹ کریں گے اس کو انٹر لنک کریں لوگوں کے بینک اکاؤنٹ کے ساتھ اور اس کو انٹر لنک کریں لوگوں کی سمز اور موبائل کے ساتھ۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے، میں اس کی تفصیلات تھوڑی سی عرض کر دوں۔ جب بھی کوئی شخص گاڑی لینے کے لیے جائے یا کسی شخص سے خریدے تو آپ اس کے لیے اس کے ساتھ ایک شرط لگائیں کہ وہ 2 ایسے موبائل نمبر دے گا جو اس کے اپنے نام کے اوپر رجسٹرڈ ہوں گے اور ایک موبائل فون جو اس کے یوز میں ہے وہ اس کے نام پر ہوگا، تو پھر وہ کوئی بھی گاڑی یا موٹر سائیکل خریدنے کی ایبلٹی جو ہے وہ پوری کرے گا، پھر اسے کوئی چیز خریدنے کی اجازت دی جائے گی، ورنہ نہیں۔ اچھا، میں نے ایک امپورٹنٹ بات عرض کی تھی، جو سامان لے کے جانے والی گاڑیاں ہیں ان کے اوپر یہ لا اپلائی نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان جیسے جو ممالک ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز، ان کے ایشو ظاہر ہے یقیناً بڑے عجیب و غریب سے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں جب بہت سارے جو سامان لے کے جانے والی گاڑیاں ہیں، بڑی جو لوڈرز ہیں، جو بڑے بڑے ٹرکس ہیں، یہ جب سامان لے کے جاتے ہیں تو ان کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ سے اگر ہم فلاں روڈ کو، فلاں میپ کو اور فلاں ٹریک کو فالو کریں گے، جی ٹی روڈ سے جائیں گے تو ہمیں کتنا چلان ہوگا، اور اگر ہم موٹر وے سے جائیں گے تو ہمیں کتنا چلان ہوگا، اور وہ جو چلان کی رقم ہے اس سے کہیں زیادہ رقم وہ پہلے سے جس کا وہ سامان لے کے جا رہے ہوتے ہیں اس سے لے چکے ہوتے ہیں، تو وہ چلان وہ ایزیلی رستے میں پے کر لیتے ہیں۔ اور پاکستان دیکھیں، آپ نے ایک شخص کو چلان کر دیا، چلان ہو گیا، وہ اس کی سزا تھی کہ ہم جو ہے وہ چونکہ تو نے ایک لاء کی وائلیشن کی ہے، اتنا سامان تو اپنی گاڑی کے اوپر لے کے جا سکتا تھا، لیکن چونکہ تو اس سے زیادہ لے کے جا رہا ہے تو اس لیے تو یہ سزا دی گئی ہے قانون۔ لیکن وہ جب آپ نے اس سے پیسے لے لیے، چلان اس کو دے دیا، وہ کٹ گیا، وہ جا رہا ہے، لیکن وہ جہاں تک سفر کرے گا، چونکہ اس روڈ کے اوپر وہ روڈ اس لیے بنائی ہی نہیں گئی کہ اس کے اوپر اتنا لوڈ ڈالا جا سکے، تو وہ پیسے دے کر بھی روڈ تو پھر بھی آپ کی وہ برباد کر دے گا، وہ تو روڈ ساری جو ہے وہ اس قابل نہیں رہے گی کہ عام ٹریفک اس پر چل سکے۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہر صورت میں ایٹ اینی کاسٹ وہ جو گاڑیاں ہیں جن کو آپ نارملی چلان کیا جاتا ہے پاکستان میں کہیں نہ کہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ سیز کر دے، لیکن وہ نارملی سیز کرتے نہیں۔ نفری کام ہے، وہ گاڑیاں کھڑی کر کے اس کے ساتھ ایک بندہ ان کو کھڑا کرنا پڑے گا، سو الگ سے ایشوز شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ان گاڑیوں کو آپ سیز کریں۔ جیسے ہی کوئی ایسی گاڑی ملے گی جس کے اوپر اوور لوڈ ہے، اس گاڑی کو اسی وقت وہیں پر سیز کر دیا جائے گا۔ سیز کرنے کے بھی یقیناً 2 میتھڈز ہو سکتے ہیں، ایک مینول ہے، ایک بندہ جیسے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں اسی طرح ہی گاڑیاں سیز کی جاتی ہیں جب کہیں کی جاتی ہیں کہ وہ چیک کرتا ہے اور اوور لمٹ جب آتی ہے تو وہ ان کو سیز کر دیتے ہیں۔ دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ گاڑیوں کے آپ ٹریکرز لگائیں، جتنے بھی لوڈرز گاڑیاں ہیں ان میں ٹریکرز لگائیں، اور جیسے ہی ٹریکر لگیں گے اور اگر ان ٹریکر کو سافٹ ویئر کے تھرو آپ کنیکٹ کریں سی سی ٹی وی کے ساتھ، جیسے ہی سی سی ٹی وی کے نیچے سے گزریں گی ٹریکر آن ہوگا اور وہ گاڑی اسی ٹائم بند ہو جائے گی۔ سو یہ ویری امپورٹنٹ ٹو نوٹ۔ اب یہاں پر کہنے کا ایک ایشو یہ ہے کہ بھئی اتنی نمبر آف گاڑیاں ہیں، آپ ان میں ٹریکر کیسے لگانا شروع کریں گے، اور یہ تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد ہے، تو کیسے بنے گا؟ دیکھیں آپ، یہ جو ڈپارٹمنٹل چھوٹے چھوٹے برانچز ہیں ان کو وہاں پر ان کے آفیسز بنائیں جہاں پر ٹول ٹیکس ہیں، وہاں سے یہ ساری گاڑیاں روزانہ کی بنیاد پہ گزرتی ہیں۔ عام شہریوں کی گاڑیاں بھی گزرتی ہیں، لوکل گاڑیاں بھی گزرتی ہیں، جتنے بھی بس سٹینڈز ہیں ان کی گاڑیاں بھی گزرتی ہیں، اور جتنے بھی لوڈرز ہیں ان کی گاڑیاں بھی گزرتی ہیں۔ وہاں پر آپ ان کو روکیں اور وہاں پر آپ جو ہے وہ یہ کام کرنا شروع کر دیں، اور یہ
اب یہاں پر ایک سوال امپورٹنٹ یہ ہے کہ آیا کہ اس سارے کام کرنے سے ہمارے ٹریفک کے مسائل حل ہو جائیں گے، ہم ایک اچھا ملک بن جائیں گے، سارے لوگ ٹریفک پر عمل کرنا شروع کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، سارے مسائل حل نہیں ہوں گے، اور ہم نے سارے مسائل پر بحث بھی نہیں کی، ہم نے صرف 2 ایشوز کو ڈسکس کیا، مائنرلی ٹچ کیا ہے۔ ایک نفری کا ایشو ہے اس ملک میں، اور ایک ایشو یہ ہے کہ لوگ قوانین سے ڈرتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو کوئی سزا نہیں دی جاتی۔ ان 2 ایشوز کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے، ہم نے اس ایشو پر بات کی ہے۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور پالیسی بنائیں اس قسم کی، تو 70% ٹریفک کے مسائل یا 60 to 70% مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہماری سڑکوں پر اور اس پر سفر کرتی ہے موٹر ویز پر، وہ عام شہریوں کی ہے، اور عام شہریوں میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ قوانین پر عمل نہیں کرتی۔ اور یہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ بعض اوقات ایک پڑھا لکھا شخص بھی عمل نہیں کر پاتا، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فرض کر لیں ایک ٹریفک سگنل پر ہم رک گئے سارے، چونکہ ٹریفک سگنل جو ہے وہ ریڈ ہے، لیکن 3-4 موٹر سائیکل والے گزرے، اس کے پیچھے اور گاڑیاں چل پڑیں۔ اب میں تو کھڑا ہوں گاڑی لے کر، لیکن میرے پیچھے جتنی گاڑیاں والی ہیں وہ تو ہارن پہ ہارن دیے جا رہے ہیں، تو پھر ایٹ لیسٹ میں بھی یہ سوچتا ہوں کہ جب سارے گزر رہے ہیں تو میں پھر کیا مطلب میں اکیلا ملک کو تبدیل کر رہا ہوں؟ اور حالانکہ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اور آپ کو کسی حد تک کھڑے بھی ہونا چاہیے۔ اور پاکستان میں بہت سارے، آپ اسلام آباد چلے جائیں، وہاں پر آدھی رات کو بھی لوگ، جب بالکل سنسان سڑکیں ہوتی ہیں تب بھی ریڈ سگنل پر میں نے دیکھا ہے کہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ سوال یہ کیوں؟ چونکہ وہاں پر لوگوں میں شعور ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ ہم ہی اگر نہیں کھڑے ہوں گے تو یہ ہم اپنے اوپر ہی ظلم کریں گے، اور کل کو ہم ہی اس ٹریفک سسٹم کے اوپر رو رہے ہوں گے۔ یہ ایک فیزیبل سولوشن ہے جس کی طرف ہمیں جانا چاہیے، اور جب تک ہم بجٹ کو ایلوکیٹ نہیں کریں گے، بجٹ جنریشن کی طرف نہیں جائیں گے، اپنی جو ریونیو جنریشن کے سورسز ہیں ان کو بڑھائیں گے نہیں، تو یہ ملک صحیح سمت میں جانا نہیں شروع ہوگا۔ اور جو پاپولیشن کے ایکسپلوژن ہے اور جس ریٹ سے پاپولیشن اوپر جا رہی ہے، اس کو ہمیں روکنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم پیسہ جنریٹ ہوگا تو ہی ہم ان پالیسیز پر عمل کر سکتے ہیں۔ یا دوسرا سولوشن یہ ہے کہ بیوروکریٹس کی آپ تنہائی کم کریں، کچھ اور پینشنیں کم کریں، اور آپ جو ہے وہ یہ جو سافٹ ویئرز ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں ان پر عمل کریں۔ کسی اور ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ کہ پاکستان میں جو ڈیلیئنگ پروسیس ہے جوڈیشری کے اندر، جو عدالتوں میں فیصلے نہیں ہو پاتے سال ہا سال، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس کو ہم کس طرح سافٹ ویئرز کے ساتھ اگر کنیکٹ کریں اور سافٹ ویئرز کی مدد لیں تو ہم ان ایشوز کو بھی گاہے باگاہے اسٹیپ بائی اسٹیپ آہستہ آہستہ سولو کر سکتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ ہم ٹھیک ڈائریکشن میں موو کر رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں ہوگا کہ ہم اسٹیٹک ہیں۔ ابھی یہ ہے کہ آپ کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے، بجٹ آپ کا اسٹیٹک ہے، تو آپ پر قرضہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ملک آنے والے وقت میں نیچے کی طرف مزید گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے وہ کمزور ہوتا جائے گا، نہ کہ وہ بہتری کی طرف جائے گا۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جب تک ہم ان تمام ایشوز کو ڈسکس نہیں کریں گے، سمجھیں گے نہیں، اور بجٹ پر ایلوکیٹ نہیں کریں گے، بجٹ کو ان چیزوں کی طرف نہیں لے کر آئیں گے، یہ سیلوشنز نہیں ہوں گے۔ کہیں نہ کہیں ڈپارٹمنٹس میں آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں، جیسا کہ سرکاری جو ٹیچرز ہیں، ہمارے گورنمنٹ ٹیچرز، وہ اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے تھم امپریشن کے ذریعے آ کے اٹینڈنس لگاتے ہیں۔ یہ پہلے نہیں تھا، چند گورنمنٹ ہاسپٹلز میں بھی ہے کہ وہ اس سے اٹینڈنس لگاتے ہیں۔ ہم اس کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ بہت سلو ہے، ہمیں تیزی کے ساتھ جانا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں بجٹ پر، پاپولیشن پر کام کرنا پڑے گا۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔